إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا
تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی کو بنانے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں اور کوئی لجپال نہیں۔ وہ زندگیوں کا مالک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا رازق ہے اور اسی کا اس ساری کائنات پر حکم چلتا ہے۔ درود و سلام عقائد و جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ لا یمکن الثناء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کے مہینہ میں ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا، آپ کی ولادت کا ذکر فرمایا، اور پھر اسی طرح 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، آپ کا دنیا سے جانے کا دن ہے، اور اس دن کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ انسان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کے لمحے بہت کم رہ گئے ہیں، تو وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی باتیں اپنے پیاروں کو کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تم ایسا کرنا، فلاں تمہارے بھائی ہیں ان کا خیال کرنا، فلاں تمہاری بہنیں ہیں، فلاں رشتہ دار ہے، فلاں سے قرض لینا ہے، فلاں کو دینا ہے۔ اپنی سب سے جو قیمتی باتیں ہیں وہ اپنے پیاروں کو کہتا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کی لاج رکھتے اور خیال کرتے ہیں کہ میرے ابا جی نے مرتے وقت یہ بات کہی تھی، میرے فلاں پیارے نے مرتے وقت ہم کو یہ نصیحت کی تھی، یہ وصیت کی تھی۔ ہم نے بھائیوں سے پوچھا آپ یہ عمل مسلسل کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کہا جی یہ ابا جی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، یہ کام آپ نے کرتے رہنا ہے، اور نیک اولاد، فرما بردار اولاد اپنے والدین کے حکم کو، اپنے والدین کی نصیحت اور وصیت کو زندہ رکھتی ہے اور اس پر عمل کرتی رہتی ہے، وہ فرما بردار اولاد کہلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی
دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور آپ تصور کیجئے کہ وہ کتنی اہم ترین بات ہوگی جو حضور علیہ السلام کے لبوں پر آخری بات ہوگی، جو آپ علیہ السلام کو آخری وقت میں بھی جس بات کا خیال ہوگا کہ طبیعت آپ کی ناساز ہے، آپ کے سر میں شدید قسم کا درد ہے، آپ کو 2 آدمیوں جتنا بخار ہے، اور آپ علیہ السلام کو کبھی نیند کے عالم میں جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، پھر نیند کے عالم میں چلے جاتے ہیں، اور اسی دوران اسی طبیعت کی نسازی کے باوجود آپ علیہ السلام نے جو اپنی آخری گفتگو فرمائی ہے وہ کتنی اہم ہوگی، جو حضور علیہ السلام نے اپنا آخری پیغام دیا ہے وہ پیغام کتنا اہم ہوگا۔ آئیے میں اس وقت میں انہی 2 باتوں کا ذکر کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری لمحے میں اپنی امت کو 2 پیغام دیے ہیں، اور انہی 2 پیغاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری گفتگو کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ صحابیات نے جب کان لگا کر کے سنا کہ نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ نے یہی سنا کہ حضور فرما رہے تھے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اور میری امت کے لوگوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میری آخری نصیحت یہ ہے کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ نبی علیہ السلام کے ہاں یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اور آخری کلمہ اور آخری اپنی امت کو نصیحت صرف نماز کی، کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ حضرات گرامی قدر، یہ نماز کتنی اہمیت کے حامل ہے، آپ کو اور مجھے شاید اس بات کا علم نہیں، اسی وجہ سے ہم نماز کے بہت دور ہیں۔ اگر ہماری نماز چھوٹ بھی جائے تو ہمیں فکر نہیں ہوتا، ہم نماز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی علم ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے ہاں یہ نماز اتنی اہمیت کے حامل کہ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ، سجدہ بھی کر کے آئے ہو یا یوں ہی آگے ہو؟ کیا نماز کی فکر بھی کر کے آئے ہو یا یوں ہی آگے ہو؟ نماز کے بارے میں سخت سوال ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیے نا، حضور علیہ السلام کی ساری زندگی نماز ہے۔ آپ کو رات میں دیکھا جائے تو آپ نماز میں ہیں، صبح دیکھا جائے تو نماز میں ہیں، کبھی آپ تہجد کی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اتنی لمبی نماز ہوتی ہے کہ خود کائنات کا پروردگار کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور میرا سونا نبی، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اتنی عبادت، آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کے پاؤں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، اور دیکھیے نا انداز کیسا ہے۔ حجرہ آپ کی اور میری امی جان
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضور قیام میں کھڑے ہوتے، اتنا لمبا قیام ہوتا کہ میں، کیونکہ جگہ کم ہوتی تو میں وہیں پر میں بھی آرام کر رہی ہوتی، اور پھر حضور علیہ السلام جب سجدہ کرنے لگتے تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ جاتی، حضور علیہ السلام نماز مکمل فرماتے، ساری رات قیام کرتے، دعائیں کرتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا، آقا آپ اتنا روتے ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ اتنا قیام کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے آپ کو عطا نہیں فرمائی ہے؟ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے، عائشہ جس پروردگار نے مجھے اتنی شان عطا کی ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں کہ جس نے مجھے صحابہ کا بھی امام بنایا ہے، نبیوں کا بھی امام بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی ایسی نعمت ہے جس نعمت سے ہم کو نوازا کوئی نہیں ہے، لیکن آج ہم پریشان ہیں، اور پریشانی کے عالم کے اندر ہم گھنٹوں اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں، زیادہ وقت دیتے ہیں اپنی دکان کے اوپر، مالی معاملات ہیں، پریشانیاں، لیکن حضرات گرامی قدر رب کبریا نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میرے بندے رزق جو ہے نا وہ میرے ذمے ہے، میں رزاق ہوں، رزق میرے ذمے ہے، اور تیرے ذمے ہے کہ جب بھی مسجد سے اذان کی آواز آئے تو اپنا کاروبار چھوڑ کر میرے بلاوے پر آ جا، میں غیبی خزانوں سے تیرے رزق کے دروازے کھول ڈالوں گا۔ لیکن انداز یہ ہے کہ ہمارے پاس 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی وجہ سے ہے کہ کیونکہ ہماری زندگی میں نماز کوئی نہیں ہے۔ نماز اتنا اہم مسئلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام بدر کا میدان ہے، حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں آپ اپنے خیمے کے اندر ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ آپ کے اوپر مشکل آئی ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، آپ کے اوپر مشکل کا وقت آیا ہے، مشکل وقت کے اندر آپ نے اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑا، ساری رات اپنے رب کو مناتے رہے ہیں، عبادت کرتے رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے اوپر جب مشکل آتی ہے تو میں کس وقت مسجد میں آتا ہوں؟ جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے تو ہماری عبادت کتنی لمبی ہوتی ہے، پریشانی بڑی ہے، ٹینشن بڑی ہے، 20 لوگوں کو فون گھمائیں گے اور لوگوں کے تلوے چاٹیں گے، لوگوں کی منتیں کریں گے، جی یہ مسئلہ ہو گیا، پریشانی ہو گئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتلائیے ہم حضور علیہ السلام کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں کہ ایسا بھی کہیں بھی ہوا ہو کہ میں 1 گھنٹہ کھڑا ہو کر کے اللہ کے راستے میں، اللہ کے سامنے قیام میں کھڑا ہوا ہوں اور عبادت میں، اور میں نے اپنے رب کو منایا ہو اور میں نے یہ عرض گزاری کی ہو کہ اے اللہ مشکل ویلا میرے اتے آ گیا ہے، اور میرا عقیدہ ہے کہ سوائے رب کبریا دی ذات تو میری کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا، ایسی وجہ تو میں کسی اور دے دروازے تے نہیں گیا، میں آیا وہاں اپنے رب دے دروازے اتے آیا۔ ایسا عقیدہ ایمان بنا کر کے اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو کر کے اپنے پروردگار کو منائے، جب بھی مشکل حالات آئے اپنے رب کے سامنے التجا کریں، اپنے رب کو منائیں،
آپ دیکھتے نہیں ہیں حشر کے میدان کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو آپ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے۔ میرے نبی نے سجدہ کر کے اس وقت بھی یہ پیغام دیا ہے کہ سجدہ کرنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، سجدہ کرنے سے پریشانیاں حل ہوتی ہیں، سجدہ کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کیا ہے، اے اللہ امت ساری پریشان ہے، چھوٹی موٹی پریشانی نہیں ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، سورج بالکل قریب آ چکا ہے، تانبے کی زمین ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام منظر بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس وقت کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا۔ آپ فرماتے ہیں مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، اور اس وقت ہر انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت اتنی پریشانی ہوگی کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کوئی اپنے سر کے بل چل کر کے آئے گا، کوئی گھٹنوں کے بل چل کر کے آئے گا۔ اسی گناہوں کی اپنے گناہوں کے برابر انسان کی پریشانی ہوگی، تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام منائیں گے اپنے رب کو، تو سجدہ کر کے منائیں گے۔ آج جو دنیا کے اندر ہمارے اوپر مصیبت اور پریشانیاں ہیں، اگر اس کا بھی حل ہے تو رب کے سامنے سربا سجود ہونے میں حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اللہ کے سامنے سربا سجود ہونا ہے۔ یہ دیکھیے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی ہے، اس سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، آ کر کے عرض کرتا ہے آقا اقیم علیہ حدن، آقا مجھ پر حد قائم فرما دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دنیا میں ہی میرا فیصلہ فرمائیے، جو میری سزا بنتی ہے وہ مجھے دے دیجئے، پتھر مارنے ہیں، کیا کرنا ہے میں حاضر ہوں، مجھے جو سزا دینی ہے آپ دے دیجئے، آخرت کی سزا بڑی سزا ہے، آپ دنیا میں ہی مجھے سزا دے دیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اس صحابی نے بھی نماز کو ادا کر لیا ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی، میرے آقا واپس تشریف لے جانے لگے، وہ صحابی پھر آئے، آ کر کے عرض کرتے آقا میں گناہگار، میں خطا کار، سیاکار، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، اقیم علیہ حدن، مجھ پر حد قائم فرما دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے یار مجھے یہ تو بتلا، ابھی جو ہم نے نماز ادا کی ہے کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز کو ادا کیا ہے؟ جی آقا نماز تو آپ کے ساتھ ہی پڑھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو نے نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے، قد غفر اللہ لک ذنبک، اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ اسی گناہاں دے انبار لئی پھرنے ہاں تے معافی دا سازو سامان ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں جب غلطی ہو جائے نا تو پھر نیکی بھی کر لیا کرو، وہ جو نیکی ہے نا وہ گناہ کو مٹا ڈالے گی، اگر گناہ کو مٹائے گی نہیں نا تو پھر کم از کم برابری ہو جائے گی کہ اگر 50% گناہ ہے تو 50% نیکیاں بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ نہیں ہے کہ 100% گناہ ہے تو نیکیاں 10% ہے، وہ تو بندہ پھر گیا نا۔ میں آپ کو قیمتی بات بتانے لگا ہوں، اللہ کی رحمت کی قیمتی، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ نے جو حساب لینا ہے نا، اللہ نے جو حساب لینا ہے وہ حساب اس انداز کا نہیں ہوگا کہ کون سی جو ہے وہ زیادہ، کون سا عمل زیادہ بڑا ہے، کون سا زیادہ چھوٹا ہے۔ اللہ نے جو امتحان لینا ہے نا وہ صرف ایک نیکی بھی اگر یہ جو گناہوں کا پلڑا ہے
اور یہ نیکیوں کا پلڑا ہے. اگر ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی نا گناہوں سے اور نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا تو اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اتنے گناہ ہے، وہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، ترازو میں ایک نیکی زیادہ ہوگی اللہ سارے معاف کر کے جنت عطا فرما دے گا. تو معنی یہ ہے اگر بندے سے گناہ غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو پھر نیکیاں بھی اسی انداز کے ساتھ ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے نا صحابہ کو سمجھانے کے انداز میں ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں یارو مجھے یہ تو بتاؤ، اگر کسی بندے کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور اس نہر کے اندر وہ 5 وقت نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ عرض کرتے آقا نہیں، کوئی میل کچیل باقی نہیں بچے گی. حضور فرماتے ہیں پھر مانیے نا، جیسے 5 وقت نہانے کی وجہ سے کسی بندے کے جسم پر میل کچیل نہیں رہتی، اسی طرح 5 وقت نماز ادا کرنے کی وجہ سے کسی بندے کے جسم پر گناہ باقی نہیں رہتا ہے. کتنا بڑا عمل حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرات گرامی کے در آئیے، نماز نبی علیہ السلام کی آخری نصیحت، آپ کی آخری وصیت، آپ کا اپنی امت کے لیے آخری پیغام یہ ہے، اور میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. حضرات گرامی قدر، آپ علیہ السلام پر غم آیا، آپ نے اس وقت بھی نماز کو ادا کیا ہے. آپ پر خوشی آئی ہے، آپ نے اس وقت بھی نماز کو ادا کیا ہے. آپ دیکھیے نا، آج بہت بڑا دن ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ فاتح بن کر کے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. تاریخ نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے کہ جب وہ فاتح بن کر کے شہر میں داخل ہوتے، ملک میں داخل ہوتے، تو ان کی غرور اور تکبر کا انداز عجیب ہوا کرتا تھا. بچوں کو نہیں چھوڑتے، عورتوں کو نہیں چھوڑتے، عجب انداز میں داخل ہوا کرتے تھے. لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، عاجزانہ انداز میں تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. آپ کے سامنے بڑے بڑے کفار موجود ہیں جنہوں نے آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں دی، آپ کو بڑا بڑا پریشان کیا ہے. آپ اٹھائیے نا، دور اول اسلام کا کون سی ایسی تکلیف نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کو مکہ کے مشرکوں نے نہیں پہنچائی ہے. حضرات گرامی قدر، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر گندی اوجری کو لا کر کے رکھ دیا گیا، آپ کو دیوانہ نعوذ باللہ کہا گیا، آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کا بائی کاٹ کر دیا گیا، آپ کا کھانا پہنچانا بند کر دیا گیا، آپ کو شیب ابی طالب کے اندر 2 سال تک بند کر دیا گیا، آپ کے بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، حضرت سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، آل یاسر سارا کا سارا قربان ہو گیا. صحابہ کو چوکوں پر مارے پڑ رہی ہے، ایک ایک زخم میرے نبی کو یاد ہے، ایک ایک دکھ میرے نبی کو یاد ہے. لیکن آج میرے آقا کے ہاتھ کے اندر طاقت ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حکم ارشاد فرمائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا جائے. ہوتا تو ایسا بھی ہوتا کہ میرے نبی حکم فرماتے، بلاؤ فلاں چودھری کو بلاؤ، اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ سلوک کیا، فلاں چودھری کو بلایا جائے، فلاں وڈیرے کو بلایا جائے. مکے کے چوک پہ جہاں انہوں نے میرے یاروں کو مارا ہے، مکے کے چوک پہ ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے. صحابہ موجود ہے، آپ کے دیوانے موجود ہیں، آپ کے غلام موجود ہیں، اور آپ بادشاہ ہیں، آپ فاتح مکہ ہیں، آپ مکہ کو فتح کر کے داخل ہو رہے ہیں. لیکن
لیکن میں قربان جاؤں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے گھر کے اندر چھپ جائے نا اس کو بھی معافی ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے نا اس کو بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے، اور جو بیت اللہ میں آ جائے نا بیت اللہ میں اس کو بھی معافی ہے، فلاں کو بھی معافی ہے، فلاں کو بھی معافی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا یوں ہی ارشاد فرما دیں کہ میں نے سبھی کو معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اور جاؤ مکہ کے مشرکو آج میں تم کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتا، میں نے تم سبھی کو معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا فاتح مکہ بادشاہ بن کر کے جب داخل ہوئے نا تو آپ اندازہ کیجئے میرے آج ہمارے پاس خوشی آئے نا، چھوٹی جی خوشی، ایک کار وڈے منڈے دا ویاہ ہی ہو جائے نا تے حاجی صاحب نکرے کھڑے ہوئے نے تے کوئی شریف بندہ پوچھ لوے حاجی صاحب تسی تے 5 وقت تے نمازی ہو، اللہ نے خوشی دا موقع دکھائے، تو یہ کس انداز کی شادی ہے، یہ کتنے رسم و رواج ہیں، یہ گانا اور بجانا، یہ خسرو کا ڈانس، اور یہ کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہو رہا۔ تو وہ حاجی صاحب معصومانہ انداز میں کہتے ہیں پھر میرا ایک پوت جو ہویا، پھر میری خوشی جو ہوئی تے پھر خوشی دے موقع چے تے تانوں پتہ ہے پھر کچھ نہ کچھ چل ہی جاندا ہے، یہ ہماری خوشی کا موقع ہے۔ ارے غم آیا پھر بھی میں اپنے رب کے دروازے پر نہیں آیا، میرے پاس اللہ نے خوشی بھیجی ہے میں پھر بھی اس کے دروازے پر نہیں آیا، میں نے خوشی کے موقع پہ بھی رب کی بغاوتیں شروع کر دی ہے، میں نے خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ اور میں اپنا اندازہ تو کیجئے، چلو اگلی بات کرتا ہوں، غم کے موقع پر پھر بھی ہم اپنے رب کے دروازے پر حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ پریشانی آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، پھر بھی رب کے دروازے تے حاضر ہو جائی دے تے اللہ معاف کر دے۔ لیکن میں نے عجب انداز دیکھا ہے جب اللہ نعمت سے نوازتا ہے، اللہ خوشی سے نوازتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت کرتا ہے، اللہ اپنا فضل کرتا ہے، اور کیا فضل رب کبریاء نے ہے، اسی کے دربار میں حاضر ہو کر کے اس نے آ کر کے ایک بار نہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خوشی کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ کتنا بے وفا انسان ہے، آج کوئی بندہ کسی دے احسان کرے نا تے کسی نو خوشی دوے تینو آکھ دے پاجی تہاڈا بڑا شکریہ، تسی فلاں مشکل ویلے میرے کام آئے ہو تے تہاڈا بڑا شکریہ، لیکن اللہ کا اتنا باغی ہے کہ خوشی رب نے دکھلائی ہے اس کے دربار میں حاضر نہیں ہوا بلکہ اس کی بغاوتیں شروع کر دی ہے۔ آؤ نا میرے نبی پر آج خوشی کا عالم ہے، میرے نبی آج فاتح مکہ بن چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں نے روایت میں پڑھا ہے آپ جب مکہ میں داخل ہوئے نا تو آپ سیدھا حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے کر کے گئے ہیں، اور آپ نے کوئی اور کام نہیں کیا، آپ نے 8 رکعت اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو کر کے 8 رکعت نفل ادا فرمائے، 8 رکعت نفل ادا فرمائے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مکہ کا فاتح بنا دیا ہے۔ آئیے اپنی زندگی کے اندر اس آج کا خطبہ فکری خطبہ ہے، اپنی زندگی کے اندر یہ قانون اور اصول بنائیے، اللہ غم آئے پھر بھی اسی کے دربار میں حاضر ہونے، خوشی آئے تے کسی نو نہیں آکھنا، میں عجب انداز آپ کو بتاؤں، کسی نو نہیں آکھنا، سیدھا آ کے پہلے رب نو دسنا ہے اللہ تیرا شکر ہے آج مسئلہ حل ہو گیا ہے، فلاں مسئلہ بڑی دنہ تو میرا اٹکے آیا سی آج حل ہو گیا ہے، بیماری تو شفا ملے تے رب دے دروازے تے آ رہے ہیں۔ اور جب انداز نظر آیا نا حضرت صدیقہ کائنات آپ کی اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں تہمت جب لگی نا، تہمت اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے بھی کہہ دیا، آپ فرماتے ہیں میری عائش اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سے آپ معافی مانگ لیجئے۔ جب آپ کے لبوں سے یہ جملہ
جملے نکلے ہیں نا، اما جان فرماتی ہیں بس پھر میرے سارے دروازے بند ہو گئے۔ میں نے عرض کیا آقا انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگ لوں۔ پھر میری اما جان فرماتی ہے پھر مجھے پتا چل گیا اب کال میری میں نے ملانی ہے تو اس پروردگار کے دربار میں ملانی ہے۔ کہا پھر میں نے مصلی بچھا لیا اور پھر میں نے رب کے سامنے التجائیں شروع کر دی اور میں نے یہی عرض کیا ربا تو جانتا ہے کہ تیری عائشہ بے گناہ ہے، تو جانتا ہے تیری عائشہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تو جانتا ہے تیری عائشہ معصوم ہے، تو جانتا ہے کہ تیری عائشہ بے گناہ ہے۔ اے اللہ فضل فرما، اے اللہ کرم فرما، اب تو میرے نبی نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے، اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ حضرات گرامی قدر آ گئی، وہی آ گئی، جبریل قرآن لے کر کے آ گیا۔ میری امنا جان کی آہ ایسی نکلی، عرشوں پار گئی ہے، عرشوں پار گئی ہے۔ اور رب کبریا نے جبریل کو نہیں بھیجا کہ جبریل جا پیغام لے کر کے چلا جا، بلکہ رب کبریا میری اماں کی عزت کے لیے خود کلام فرماتے ہیں اور اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اور میری اماں جان فرماتی ہے مجھے اتنا تو علم تھا کہ جبریل آئے گا، حدیث لے کر کے آئے گا، نہ پیغام لے کر کے آئے گا، جبریل وہی لے کر کے آئے گا کہ اللہ کا پیغام لے کر کے آ جائے گا۔ لیکن یہ تو کمال ہی ہو گیا، اللہ نے میری عزت پر سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرما دی ہے۔ میرے نبی نے جب وحی مکمل ہوئی، میرے نبی کے وحی کے اثرات مکمل ہوئے، حضرات گرامی قدر صدیقہ کائنات کی آپ کی اما جان پاس بیٹھی ہوئی، آپ نے مبارکباد دی ہے۔ آپ کی اما جان کہتی عائشہ اٹھیے نا، اپنے سرتاج کا شکر ادا کیجئے۔ میری اماں جان فرماتی ہے میں پہلے اس رب کا کیوں نہ شکر ادا کروں جس نے میری سنوائی پر قرآن کی 18 آیتیں نازل فرما دی ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے کہ غم آئے تو سب سے پہلے اس کو بتلائیں، خوشی آئے تو اس کو بتلائیں۔ حضرات گرامی کے در زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو نفل پڑھنے کے بہانے تلاش کیا کریں، سجدہ کرنے کے بہانے تلاش کیا کریں، لگائیے دوڑ جتنی لگانی ہے۔ آج تو عجب انداز ہے کہ کوئی جتنی دوڑ لگا رہا ہے، حدیث مصطفیٰ ہے کہ جو مال کے پیچھے دوڑتا ہے، دولت کے پیچھے دوڑتا ہے، پھر یہ دولت اس کے ہاتھ نہیں آتی ہے۔ اور آپ اگر اللہ کے وفادار بندے بن جاتے ہیں تو یہ دولت آپ کے پاؤں کی جوتی بن جاتی ہے، پھر یہ دولت آپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا پر خوشی آئی ہے پھر بھی آپ نے نماز کو ادا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میرے آقا جب آپ اپنی فیملی کے اندر بیٹھے ہوتے نا، گفتگو چل رہی ہوتی، بات چیت ہو رہی ہوتی اور ادھر سے اذان کی آواز آتی، بلال کہتا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہاں سنیے گا، توجہ رکھیے گا۔ اما جان فرماتی ہے جیسے اذان کی آواز آتی نا، ہمارے پیغمبر ہم سے ایسے اٹھ جاتے، یوں لگتا جیسے ہمارے آقا ہمیں جانتے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، عائشہ میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ باقی گلاں بات جو ہون گیا، پہلے نماز ادا ہوئے گی۔ آئیے نا دیکھیے ہم بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، ہم بھی بڑے بڑے القاب اپنے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے، اور پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم اذان کا احترام کتنا کرتے ہیں۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، اذان چل رہی ہے، یہاں گانا بجانا بھی چل رہا ہے، اذان چل رہی ہے، یہ دکان پہ بیٹھا ہوا اس نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی جان 2 منٹ ذرا اذان ہو رہی ہے تے اذان تو بعد آپ گل کرنے ہیں۔ اذان دا احترام ہے، ذرا میں اذان کے لفظوں کو دہرا دوں اور ذرا میں دعا پڑھ لوں اور ذرا میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھ لوں۔ حضرات گرامی قدر ہمارا تو عجب انداز یہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت سے بھی یہ بات ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا ہو بیٹا
خاموش ہو جائیے، آپ کو پتہ ہے اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیجئے۔ بیٹا اذان کے بعد بات ہوگی، جب والدہ اس انداز کی ہوگی تو پھر بیٹے کو بھی پتہ ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے تو خاموشی کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ اذان کا احترام، پھر مسجد میں آ کر کے نماز کو ادا کرنا۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفر میں ہیں، آپ علیہ السلام سفر میں ہیں، آپ علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کون پہرا دے گا، کون پہرا دے گا؟ حضرت سیدنا بلال عرض کرتے آقا میں آپ کا غلام حاضر ہوں، میں پہرا دوں گا۔ حضرت بلال پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، پہرے کا وقت گزر رہا۔ آپ کے ذہن میں آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسا کرتا ہوں، پہرے پہ کھڑا ہوا ہوں، 7 رب کی عبادت ہو جائے، ساتھ میں نوافل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آپ کھڑے ہو گئے تو قیام شروع کر دیا ہے۔ آؤ پہرے دارو اور چوکی دارو، آج ہمارا چوکی دار جو باہر گلی کا چوکی دار ہے، جو بینک کا چوکی دار ہے، اس کو آپ نے چوکی داری کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ اس کی ساری رات گانا بجانا سنتے ہوئے گزر، اور میرا جی کام میں اس طرح دا ہے تے مینوں نیند آ جاندی ہے تا میں سامنے فلم لا کے رکھنا، تا میں ریڈیو اپنے کول رکھیا ہویا ہے تے تاکہ میں جاگدا رہا۔ ہاں عجب انداز ہے، ساری رات جاگتے ہو لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہے، ساری رات کام کرتے ہو لیکن 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر آؤ میں تمہیں عجب نمازی دکھلاتا ہوں۔ غزوہ کے لیے میرے آقا تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، اور یہ ایسا غزوہ ہے جس غزوہ کے اندر 1 اونٹ ہے اور 6 صحابہ جو پیدل چل رہے ہیں۔ ایک کی باری آتی ہے، پھر دوسرا بیٹھتا ہے، پھر تیسرا بیٹھتا ہے، باقی پیدل چلتے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اتنا لمبا سفر ہے، اتنا کٹھن سفر ہے جہاد فی سبیل اللہ کا کہ چلتے چلتے ہمارے جوتے بھی ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے پاؤں میں زخم بن چکے ہیں، ہمارے پاس جوتے بھی موجود نہیں ہے، لیکن پیدل سفر طے ہو رہا ہے۔ یہ غزوہ ذات الرقاع، حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑاؤ کیا ہے۔ ایک مہاجر ایک انصار صحابی ہے، آپس میں ان دونوں کا پہرا مقرر ہو چکا ہے، یہ دونوں پہرا دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جو مہاجر صحابی ہے نا وہ بھی سو گیا، اب یہ جو انصاری صحابی ہے حضرت بشر بن عباد رضی اللہ تعالیٰ یہ پہرا دے رہے ہیں۔ پہرا دیتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ میں 7 قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، وضو شروع کیا ہے اور 7 رب کی عبادت شروع کر دی ہے۔ رات قیام شروع ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر دوسری طرف ایک کافر جو گھات لگائے بیٹھا تھا، وہ کافر آگے بڑھے، اس نے دیکھا ایک شخص کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے، نہ ادھر ہلتا ہے، کافی دیر سے کھڑا ہے، اچھا موقع ہے۔ اس نے تیر چلایا اور تیر پیچھے سے آ کر کے آپ کے کندھے پر لگا، آپ نے یوں ہاتھ لگا کر کے اس تیر کو ہٹا دیا ہے۔ اس نے دوسرا تیر چلایا، دوسرے کندھے پر لگا، اس نے تیسرا تیر چلایا۔ اسی دوران پھر آپ رکوع اور سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے، نماز مکمل کی ہے، اپنے دوسرے بھائی کو اٹھایا، اس نے دیکھا کہ آپ کو 3 تیر لگے ہوئے، آج کی زبان میں 3 گولیاں انسان کو لگی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا آپ اسی وقت مجھے اٹھا لیتے، مجبوری کی حالت میں نماز کو تو توڑنا بھی جائز ہے، اور ویسے بھی نفلی نماز تھی۔ آپ فرماتے ہیں یار میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی اور مجھے سورت پڑھتے ہوئے اتنا لطف آ رہا تھا، اور میں نے سوچا میں اس سورت کو مکمل کر کے ہی سربا سجود ہوتا ہوں۔ کوئی ایسی نماز ساری زندگی کے اندر، کوئی ایسی ہمارے پاس نماز ہے کہ چلو ایک لمحہ آپ کو دیتے ہیں، آپ سوچئے اپنی پوری زندگی میں آپ اللہ کے سامنے ایک نماز پیش کرنی ہو کہ ربا فلاں موقع تے
میں او نماز پڑھی ہے، اس نماز وہ تیرے واسطے سی، اس نماز نو قبول کر۔ کوئی ایک نماز بھی ہمارے پاس ایسی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر 90% لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور جو 10% ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کا لطف نہیں آتا، ان کو پتا کوئی نہیں، نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ بھلا یہ تو ہمارے لیے ایک افسانہ نہیں ہو گیا کہ کسی بندے کو گولیاں لگ رہی ہیں اور نماز میں کھڑا ہوا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ ہماری سوچ عقل شعور سے اوپر کی بات ہے۔ ہمیں تو چونٹی کاٹ جائے نا چھوٹی سی تو پوری صف کے اندر جو ہے کوہرام مچ جاتا ہے، ہمارا انداز ایسا ہے نا۔ اور ویسے بھی نماز میں کھڑا ہوا ہے، سوچ دکان کے اوپر ہے، نماز کے لیے پتہ ہی کوئی نہیں ہے میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں کس کے دربار میں حاضر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون آئے، آپ اپنی نماز کو درست کر لیجئے۔ دجے لفظاں چ آکھاں، اگر تجھی اپنی زندگی نو درست ویکھنا چاہتے ہو، اپنی نماز نو درست کر لو۔ اپنی نماز کا کم از کم ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے، یہی سجدہ ہے، یہی سجدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، جب بھی غم آئے، مصیبت آئے اور پریشانی آئے، میرے آقا جب بے چین ہوتے نا تو یہی فرماتے، اذن ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان پڑھیے، ہم نماز پڑھ کر کے دلوں کا سکون حاصل کریں۔ میں نے تو روایت میں پڑھے، حضرت سارا جب وہ بادشاہ جو زانی بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے سامنے جب آپ کو پکڑ لیا گیا ہے نا، تو دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک حضرت سارا واپس نہیں آ گئی نا، سنیے گا بات، جب تک واپس نہیں آ گئی تب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہے، تب تک عبادت کے اندر رہے۔ اللہ کیسی مشکل آن پڑی ہے، اور جب حضرت سارا واپس آئی ہے، انصرف اس وقت سلام پھیرا ہے، اور پھر ایسا عجب انداز ہوا نا، وہ قریب آتا ہے تو اس کا جسم شل ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز کوئی ہم بھی تو پڑھے نا کہ دشمن کی نیندیں اڑ جائیں، ایسی نماز کی طاقت ہمارے پاس بھی ہو۔ ایک نماز پڑھی جائے تو بیماریاں شفاؤں میں تبدیل ہو جائیں۔ ایک نماز میں آخنا وڈی مصیبت ایک نماز دی مار ہوئے، وڈی تو وڈی آزمائش ایک نماز کی مار ہو۔ ایک سجدہ، ایک نماز، ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پہلی نصیحت نوٹ کیجئے۔ میرے آقا نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی امت کو پیغام دیا، اور یہی پیغام دیا، الصلاۃ، اور میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا۔ فرما بردار امتی وہ ہے جو اپنے پیغمبر کی آخری نصیحت کو یاد رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ جھنڈیاں لہرانا میرے نبی کی نصیحت کوئی نہیں ہے۔ آؤ، آج کا سب سے بڑا عاشق اور سب سے بڑا محب رسول وہی ہے جو حضور کے فرامین پر عمل کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ پہلی نصیحت یہ ہے نماز کو قائم کرنا، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ ماڑیاں دا خیال رکھیا جے، غریباں دا خیال رکھیا جے، غلاماں دا خیال رکھیا جے، اپنیاں تو چھوٹیاں دا خیال رکھیا جے، اپنیاں تو ماڑیاں دا خیال رکھیا جے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ دیکھیے تو صحیح نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا سفر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر پانی موجود نہیں ہے۔ میرے آقا نے حضرت علی کو بھیجا، دو مثالیں دے کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت علی کو بھیجا، جائیے پانی کا بندوبست کیجئے، پانی لے کر کے آئیے۔ غریبوں کا خیال کیسے رکھا، ماڑوں کا خیال کیسے رکھا، آج ہم دیکھیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت دیکھیں۔ حضرت علی جا رہے ہیں، کافی تلاش کیا، پانی نہیں ملا۔ آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت جو ہے نا، وہ اپنی ڈاچی پر پانی رکھ کر کے مشکی سے بھر کر کے لے کر کے آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے یہ پانی کہاں سے لیا ہے؟ ہم نے بھی لینا ہے، یہ پانی کہاں پر موجود ہے؟ کہا یہ پانی میں 2 دن کا، ایک مکمل دن کا
سفر کر کے میں یہ پانی لے کر کے آؤں, 1 دن اور 1 رات لگی ہے, یہ میں 2 مشکیزیں لے کر کے آئی ہوں. آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں لیکن ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے. آپ مجھے یہ بتائیں ذرا, 1 گلاس پانی پینے کے لیے ہمیں اگر 1 دن کا سفر کرنا پڑتا تو پھر کیا عجب انداز ہوتا. آج ہم کتنا پانی یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں, اللہ کی نعمتوں پر پھر بھی شکر ادا نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ لیا, کہا آپ ہمارے ساتھ چلیے, ہمارے نبی کے پاس چلیے. ان کو ساتھ لیا, حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. آقا یہ عورت ہے, یہ پانی لے کر آئی ہے اور یہ کہتی ہے 1 دن 1 رات کا سفر ہے, یہاں سے پانی نہیں ملے گا. اور صحابہ پیاسے ہیں اور مجاہدین جو ہے کئی دنوں کا سفر طے کر کے آئے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے مشکیزیں اتارے جائیں. مشکیزیں اتارے گئے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ, میرے آقا فرماتے ہیں یارو اب آتے چلے جاؤ, اس کے مشکیزوں سے پانی بھرتے چلے جاؤ. پانی بھرتے چلے گئے ہیں, پانی پیتے چلے گئے ہیں, پانیوں کو سیو کرتے چلے گئے ہیں. لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کے 2 مشکیزیں اتنے کے اتنے ہی ہے, اس کے اتنا کا اتنا ہی پانی ہے. کہا اب اس کے پانی کو اس کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا جائے. اب میرے آقا کا اگلا جملہ سنیے, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے. میرے آقا فرماتے ہیں آؤ, یہ عورت ماڑی لگتی ہے, یہ غریب لگتی ہے, آؤ نا میرے یارو, اب بچھاؤ یہاں پر اور لاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے. اس غریب عورت کی مدد کرنی ہے. کوئی ستو لے کر کے آ رہا ہے, کوئی کھجورے لے کر کے آ رہا ہے. حضرات گرامی کہ جو کچھ کسی کے پاس تھا وہ لے کر کے آگے اتنی بڑی گٹھلی باندھ کر کے اس عورت کو ساتھ دے دیا ہے. حضرات گرامی قدر وہ 1.5-2 گھنٹہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں رہی. آپ کا اخلاق دیکھا, آپ کا کردار دیکھا, اپنے قبیلے والوں کے پاس واپس گئی ہے نا, اور جا کر کے حضور کی صفت ہی کرتی چلی جا رہی ہے. آج میں نے ایک نوجوان دیکھا ہے, وہ صورت کا بھی اعلیٰ تھا, سیرت کا بھی اعلیٰ تھا. آج میں نے ایسا نوجوان دیکھا ہے, رب کعبہ کی قسم ہے میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اور آؤ اگلی حیران کن بات عرض کروں, میرے آقا کی تربیت یافتہ میرے نبی کے شاگرد وہ جہاد کے لیے جب چلے ہیں, سبھی قبیلے والوں پر حملہ کیا ہے. کفار تھے نا, حملہ کیا ہے, لیکن اس بی بی کے قبیلے پر صحابہ حملہ ہی نہیں کر رہے ہیں. صحابہ حملہ ہی نہیں کر رہے. کسی نے پوچھا اس قبیلے پر کیوں نہیں؟ کہا یہاں ایک عورت رہتی ہے جس نے ہمیں پانی پلایا تھا, جس نے ہمیں پانی پلایا تھا. اور آؤ عجب انداز ہے, آج ویر تو جدا ہو گئے, آج خون سفید ہو گئے. ذرا وڈا پڑا ساری زندگی لا کے چھوٹے نو ایک بڑی کرسی تے بٹھائے. آج وہ آخدے تسی میرے واسطے کیتے ہی کیے, میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, ایک پانی کا گھونٹ پلایا ہے, ساری زندگی احسان یاد رکھا ہے. اور وہی بی بی کہنے لگی اے بڑے بڑے تم عقل مند بنتے ہو, تمہیں پتہ ہے تمہارے قبیلے پر حملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ میں نے ان کو پانی پلایا تھا. یہ کتنے بڑے لوگ ہیں, یہ کتنے عظیم لوگ ہیں, پانی کی وجہ سے ہمارے اوپر حملہ نہیں کر رہے. وہ بی بی بھی مسلمان ہو گئی. آپ کا اخلاق دیکھ کر کے سارا کا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا تھا. آئیے حضرات گرامی قدر, اور حضور علیہ السلام کا کردار اخلاق. آپ نا ایک غزوہ کے موقع پر نا بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی. ایک صحابی جن کا جوتا اور غالباً جو انہوں نے اپنے اوپر زرہ پہنی ہوئی تھی نا لوہے کی, وہ زرہ جو ہے نا نبی علیہ السلام کے قدموں میں لگ گئی ہے. آپ کے قدم مبارک پر وہ زرہ لگ گئی ہے. آپ علیہ السلام کو شدید قسم کی درد ہوئی. آپ علیہ السلام کو غزوہ حنین کا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ اوجدنی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھتے ہیں
اللہ کا نام سے شروع میرے آقا بسم اللہ پڑھتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں یار تو نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے. میرے آقا کے ہاتھ کے اندر نا ایک کوڑا تھا, کوڑا. میرے آقا نے نا اس کو یوں پیچھے ہٹانے کے لیے نا کوڑا استعمال کیا. یوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوں میرے آقا نے تھوڑا سا اس کو ہلا دیا, تھوڑا سا پیچھے کر دیا. اس کا وزن جو میرے آقا کے پاؤں پہ آ گیا اس کو پیچھے ہٹایا اور کہا یار بڑی تکلیف تو نے پہنچائی ہے, مجھے بڑی درد ہوئی, بڑی تکلیف ہوئی ہے. اس صحابی کو ساری رات نیند ہی کوئی نہیں آئی ہے. وہ یہی سوچتا رہا میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف پہنچی ہے اور میری وجہ سے میرے نبی کو درد ہوا ہے. حضرات گرامی قدر صبح کا سویرا ہوا, یہ اپنی بات سوچ رہا تھا. صبح کا سویرا ہوا, میرے آقا نے پیغام بھجوا دیا جاؤ اس صحابی کو لے کر کے آؤ نا ذرا, جس کا پاؤں آیا تھا اس کو لے کر کے آؤ نا, جس کے میرے پاؤں کے اوپر اور جس نے وزن ڈالا اس صحابی کو لایا جائے. اب اس کو لایا جا رہا ہے, یہ کب کپا رہے, ہائے نہ جانے کیا بنے گا. لگتا ہے کوئی سزا کا حکم صادر فرمائیں گے, کیا بنے گا. مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سمانونا نجا. میرے آقا فرماتے ہو میرے یارو اس کو 80 بکریاں دے دی جائیں. کہا یہ 80 بکریاں بھی لے لے اور اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا کہ میں نے اپنے کوڑے سے تجھے پیچھے ہٹایا تھا, تجھے تکلیف ہوئی ہوگی, میں نے اپنا کوڑا تجھے لگایا تھا. یہ بکریاں بھی لے لے اور آج ہی یہ عدلہ بدلہ مکمل کر دے اور مجھے معاف کر دے. یہ اتنا اعلیٰ اخلاق والا میرا نبی اور آج کی امت, اس کی امت جو محبت کا دھم بھرتی ہے. آئیے حضرات گرامی قدر آج کے خطبے کا پیغام میرے نبی کی آخری 2 وصیتیں, 2 نصیحتیں. ایک الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کو قائم کیجئے اور غریبوں کا, غلاموں کا خیال رکھیے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا